السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی جس آیت سے آج کا مضمون کلاس کا شروع کریں گے وہاں سے نیا رکوع بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 73 سے رکوع شروع ہوتا ہے، لہذا پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس کلاس کا جو مضمون ہوگا پھر اس کی طرف انشاءاللہ تعالی آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ
وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ الحمدللہ یہاں پہ جو رکوع تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا ہے۔ آج میں بعض حوالہ جات آپ کی خدمت میں تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور تفسیر حضرت خلیفہ اول سے بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آج کے مواد میں، آج کا جو مواد ہم نے کور کرنا ہے اس میں چند باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت الفاظ اور حضرت خلیفہ اول کے بابرکت الفاظ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی آیت تھی آیت نمبر 73 ورس نمبر 73، جہاں سے ہم جو آج کی کلاس کا مضمون ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے وقالت طائفتن سے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمینو، ایمان لے آؤ۔ اب یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ اپنے ہی لوگوں کو یہ بات کر رہا ہے، یعنی دوسرے اہل کتابیوں کو یہ بات کر رہا ہے، آمینو، ایمان لے کر آ جاؤ، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤ، بالذی، اس پر، انزلہ، جو اتارا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان پر جو بات نازل کی گئی ہے اس کے اوپر تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ وجہن نہاری، وجہن عربی زبان میں کہتے ہیں چہرے کو، لیکن یہاں پہ عربی محاورے کے مطابق شروع کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لہٰذا وجہ النہار سے مراد ہوگی دن کا پہلا حصہ۔ وجہ النہاری، دن کے پہلے حصے میں ایمان لے کر آ جاؤ۔ وقفرو، اور انکار کر دو، کفر کر دو، آخرہ، اس کے آخر پر، یعنی دن کے شروع میں مسلمان ہو جاؤ، دن کے آخر پر کافر ہو جاؤ، انکار کر دو۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ یرجعون، واپس آ جائیں۔ یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ تھے، یعنی یہود میں سے اور عیسائیوں میں سے بعض ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لہٰذا اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے اس کا یہ حل نکالنے کی کوشش کی کہ اگر ان میں سے بعض بڑے لوگ دن کے شروع کے حصے میں مسلمان ہو جائیں اور شام کے وقت یا رات کے وقت جو ہے وہ انکار کر دیں، تو شاید اس طرح پر وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم خود بھی تو مسلمان ہوئے تھے، ہم نے مسلمان ہو کے دیکھ لیا ہے کہ اس تعلیم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو کیا پتا دوسرے اہل کتابی جو مسلمان ہو گئے تھے ہمارے بڑوں کی اس قسم کی باتیں سن کر، اس قسم کا عمل دیکھ کر، وہ بھی اسلام سے متنفر ہو جائیں اور واپس اپنے آبائی جو ہے مذہب اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعریف فرمایا وہ یہ، آپ تعریف فرماتے ہیں کہ بعض یہود اور عیسائیوں نے کہا کہ یوں کرو کہ دن کے اول وقت میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری وقت یعنی شام کو حقیقت اسلام سے منکر ہو جاؤ، تا شاید اسی طور سے لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے سے ہٹ جائیں۔ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہا کہ بڑے بڑے عمائد یہود جو ہیں وہ سب مل کر صبح مسلمان ہو جائیں اور عصر کی نماز کے بعد اس دین کو ترک کر دو اور یہ ظاہر کرو کہ ہم نے اندر جا کر اس میں بہت سی بدیاں دیکھی ہیں، پس اس تجویز سے یہ چند اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے ہیں واپس اپنے دین میں لوٹ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منصوبہ بازیوں کا کچھ فائدہ نہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا، اور
تم ایمان نہ لاؤ، الا سوائے لمن اس کے جو تبع دینکم پیروی کرے تمہارے دین کی، یعنی کہ وہ لوگ جو تمہاری بات کی پیروی کرتے ہیں ان کی بات پر ایمان لے آؤ۔ مراد اس میں یہ تھی کہ اگر مسلمان کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو تمہارا مذہب بھی کرتا ہے تو اس بات میں ان کی پیروی کر لو، اس بات میں ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، اس بات کو مان لو۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ترجمۃ القرآن کلاس میں بیان فرمایا، انہی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہود کی مثال دے کے یہ بات بیان کی کہ وہ ایک وقت تھا جب یہود بھی یہ بات کہتے تھے کہ جو بات ہم میں تم میں مشترک ہے اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کے کام کر لیتے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں جو باتیں مشترک ہیں انہی کو وجہ فساد بنایا جاتا ہے۔ مثلا پاکستان کی اگر ہم مثال لیں، پاکستان میں یا بعض دوسرے مسلم ممالک میں جہاں پہ جماعت احمدیہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا آؤ نیکی کے کاموں میں مل کے کام کر لیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ نیک اعمال بجا لاؤ، تو بجائے اس کے کہ نیک اعمال میں ہمارا ساتھ دیں اور مل کے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، الٹا ہمارے خلاف ہی فتوے جھاڑنا شروع کر دیے جاتے ہیں اور قسم کے کیسز وغیرہ کر دیتے ہیں اور مسئلے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، اور نیکی کے کام میں ہاتھ بٹانے کے بجائے جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب یہ بات دیکھی گئی کہ جس طرح پر جماعت احمدیہ کے رضاکاروں نے، والنٹیئرز نے، جب یہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو ملک کے وزیر اعظم نے ایک ٹائیگر فورس کے نام سے ایک رضاکاروں کی ایک فورس تیار کی، اور ان کی خواہش تھی کہ ملک کے نوجوان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جب احمدی نوجوانوں نے خود کو پیش کیا تو ملک کے ملانوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے اور قسم کی جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریق پر جب جماعت جو ہے وہ رفع امہ کی خاطر لوگوں کی جو ہے مصیبتوں میں ان کی مدد کرنے کی خاطر ان کو راشن وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری ضروری اشیاء کی چیزیں پرووائڈ کرتی ہے، مہیا کرتی ہے، تو بجائے اس کے کہ کہیں کہ ہاں جی الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مل کے نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی آسانی پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے قسم کے فسادات وغیرہ کھڑا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ختم نبوت اور بلاسفمی اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنا کے یا دھمکیاں دے کے تو ان کو، عام لوگوں کو، عوام الناس کو احمدیوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ تم نے احمدیوں کا دیا ہوا راشن لے لیا تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود یہود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ جو باتیں مشترک ہیں ان کو مان لو، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ جس میں اس حد تک بگاڑ آ گیا ہے اسی امت میں جس کو امت خیر امت کہا گیا تھا، وہی اب اس حال پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں، اس کے علماء جو ہیں، وہ اس قسم کے فتاوی جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں بھی احمدیوں کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل، کہہ دے، ان الہدی، یقیناً ہدایت، ہدی اللہ، وہی ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے، ان یؤتا، جیسے کہ دی گئی، احدن، کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم، مثل جیسے، ما اوتیتم، ما جو اوتیتم تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑے تم سے یا جھگڑیں تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بامحاورہ ترجمہ اس آیت کا یوں فرمایا، اس حصے تک کا، کہ اور کسی کی بات پر ایمان نہ لاؤ سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، تو کہہ دے کہ یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہ ضروری نہیں کہ کسی کو کوئی کچھ دیا جائے جیسا تمہیں دیا گیا، یا اگر نہ دیا جائے تو گویا ان کا حق ہو جائے گا کہ وہ تمہارے رب کے حضور تم سے جھگڑا کریں۔ یہ والا جو فکرہ یہ حضور نے بریکٹ میں ڈالا ہے
کہ اگر نہ دیا جائے تو گویا ان کا حق ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قل کہہ دے ان الفضل یقیناً فضل جو ہے بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ فضل تو ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے، جس پر چاہے برسا دے۔ یؤتی ہی من یشاء جسے چاہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم واسع ہے بہت وسعتیں بخشنے والا، علیم ہے دائمی علم رکھنے والا، ہر بات کا کامل علم رکھتا ہے۔ پھر فرمایا یختص، یختص کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چن لیتا ہے، وہ مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمتی ہی اپنی رحمت کے لیے، من یشاء جسے وہ چاہے، یعنی خدا جس کو چاہے اس کو اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اس کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ ہی ہے ذو الفضل العظیم جو بہت ہی عظیم فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالموں کے لیے بطور رحمت کے ہونا بھی جو ہے وہ اس کے اندر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت کے اظہار کے لیے جسے چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو چنا ہے، اور لہٰذا خدا کی رحمت جس طرح پر اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا اظہار پچھلے زمانوں میں اور نہ ہی اگلے کسی زمانے میں دکھائی دے سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ من کہ جو ان تأمنہ ان اگر تأمن کا مطلب ہوتا ہے تو امانت رکھے، ہو اس کے پاس، یعنی اہل کتاب میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تو اس کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، بقنطار قنطار کہتے ہیں ڈھیروں ڈھیر، کسی چیز کا ذخیرہ ہو جائے نا تو اس کے لیے لفظ ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی اہل کتاب کے پاس ڈھیروں ڈھیر بھی امانت رکھ دو، یؤدیہ الیک، یؤدیہ وہ واپس کر دے گا اسے، الیکا تیری طرف، یعنی وہ تجھے واپس لوٹا دے گا۔ ومنہم اور ان ہی میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے، من ایسا بھی ہے، ان تأمنہ اگر تو اس کے پاس امانت رکھ دے، بدینار ایک دینار ہی، ایک اشرفی ہی صحیح، لا یؤدیہ الیکا وہ نہیں لوٹائے گا تیری طرف، واپس نہیں کرے گا، الا ما دمتا سوائے اس کے کہ ما دمتا تو ہو جائے علیہ اس پر قائمہ کھڑا، سوائے اس کے کہ تو اس پر نگران بن کر کھڑا ہو جائے، تب تک وہ ایک اشرفی بھی اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے، ایک دینار بھی امانت رکھوایا ہے، تو وہ اسے واپس کرنے پہ راضی نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ تو وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور نکلوا لے۔ ذالکا یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے کہا لیسا علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں، امی کہتے ہیں یا امیین کہتے ہیں ان پڑھ کو، مراد یہاں پہ وہ یہ لیتے تھے کہ جو عرب تھے وہ عربوں کو امی کہتے تھے، اہل کتاب جو ہیں ان کے عرب جو ہیں یہ ان پڑھ ہیں۔ سبیل راستہ، ترجمہ اس کا حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہے کہ اگر تو ڈھیروں ڈھیر امانت بھی اس کے پاس رکھوا دے تو وہ ضرور تجھے واپس کر دے گا، اور ان میں ایسا بھی ہے کہ اگر تو اس کو ایک دینار بھی دے تو وہ اسے تجھے واپس نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ تو اس پر نگران کھڑا رہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام کی راہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ کے خلاف، اللہ پر، الکذبہ الکذب کہتے ہیں جھوٹ کو، کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے بلکہ یہاں پہ میں حضرت خلیفۃ المسیح
اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اسی آیت کو کوٹ کر کے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور پھر یہ یعلمون تک، کہ ایسے آدمی ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، اس قسم کے لوگ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے جنگل میں ایک عورت کو زیور سے لدی ہوئی پایا جو راستہ بھول گئی تھی۔ اس نے اسے مقام پر پہنچایا، حالانکہ پوری دسترس رکھتا تھا کہ زیور اتار لے۔ پھر ایسے بھی ہیں جو ایک دنیا کو دیکھ کر دل ثابت نہیں رکھ سکتے۔ ایک صوفی نے شیطان کو عالم کشف میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کئی لگامیں ہیں۔ پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے۔ پھر اس نے کہا تم لوگ تو صرف کان پکڑ کر قابو کر لیے جاتے ہو۔ نیکی کے رنگ میں گمراہ کرنا ایسے آدمیوں کے لیے شیطان کو بہت آسان ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، یعنی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، مگر کئی ہیں کہ ابھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ وظیفہ پڑھنے کو نیکی سمجھتے ہیں، اور جو باجماعت نماز کھڑی ہو گئی ہے اس کو اس مقام کی نیکی نہیں سمجھتے۔ یہ نیکی کا ہی ایک عمل ہے جو وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اس طرح پر کہ ایک چھوٹی نیکی دکھا کے بڑی نیکی سے اگر روک لیا جائے تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں پھر یہ لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اسے شرعی عذر کے نیچے لا کر صحیح قرار دیتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حرکت و سکون کے وقت دیکھ لے کہ اس سے تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ میں تو کوئی فرق نہیں آتا۔ مراد یہ تھی کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عظمت بیان ہوتی ہے، یا یہ کہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا کے بندوں پر حسن و احسان اور شفقت کا سلوک کیا جائے، کہیں اس پر تو فرق نہیں پڑتا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 77۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، من اوفا، جو من اوفا پورا کر دیا یا پورا کر دے، بعہدہ ہی اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، واتقا اور تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ متقیوں سے پیار کرنے والا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ متقیوں سے پیار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ گویا متقی کوئی اور چیز ہے اور وعدہ پورا کرنے والا کوئی اور بات ہے۔ در حقیقت جو متقی ہوتا ہے وہ وعدے کی خلافی نہیں کرتا، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور متقی ہی کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے، ایک شان جو ہے وہ بیان کی کہ متقی وہ بھی ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا بلکہ وعدہ کر کے اس کو پورا کیا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کریں تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے، یا وہ کون لوگ ہیں جن سے خدا دوستی رکھتا ہے، جن سے خدا محبت رکھتا ہے، اور پھر ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کئی بار میرے دل میں اس بات کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان باتوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے، یا یہ باتیں جن میں پائی جائیں ان سے خدا محبت رکھتا ہے، تو یہ کہ اس کی ایک لسٹ بنا لی جائے اور اس کو اپنے گھر میں باقاعدہ آویزاں کر کے لگایا جائے، تا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جب ممکن ہو نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی ان باتوں پر نظر پڑنے سے انسان کو ایک ترغیب ملتی ہے، اور نیکی کی طرف جو ہے انسان کا قدم تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح پر ہمیں چاہیے کہ ہم لسٹ بنائیں ان باتوں کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان باتوں کے کرنے والے سے خدا نفرت کرتا ہے، یا ان باتوں سے خدا جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح پر
اگر ہم ایک لسٹ بنا لیں نیک باتوں کی اور اسی طریقے سے بری باتوں کی، تو اور ان کو اگر ہم ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھیں یا کم از کم دن میں 2-3 دفعہ ہماری آنکھوں سے گزریں، تو اس کا لازمی طور پہ ہماری تربیت پر، ہماری اصلاح پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یشترونا کا مطلب ہوتا ہے کہ خرید لینا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمنن کلیلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی قیمت۔ اب تھوڑی سی قیمت خریدی نہیں جاتی، مراد یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں کوئی چیز خرید لی، اور دوسرا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ قیمت لے لی اور جو چیز اپنے پاس تھی اس کو بیچ دیا۔ بس یہاں پہ یہ بات مراد ہے کہ کچھ قیمت لے کے کچھ بیچا ہے، تو لہٰذا بیچنے کا مضمون ہے جو یشترونا کے اندر پایا جائے گا۔ ان الذین یشترونا، یقیناً وہ لوگ جو بیچتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، معمولی سی قیمت میں، اولئک، یہی وہ ہیں، لا خلاق، نہیں ہے خلاق عربی میں کہتے ہیں حصے کو، ٹکڑے کو یا حصے کو، لا خلاق لہم، نہیں ہے ان کے لیے حصہ کوئی، فی الآخرہ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، ولا اور نہیں، یکلمہم، ان سے کلام کرے گا، ان سے بولے گا اللہ، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامتی، آخرت میں، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب مقدر ہے۔ اب یہاں پہ چند باتیں ہیں جن کو بیان کر دینا، کھول کر بیان کر دینے کی ضرورت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بیان کی کہ وہ جو خدا کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، مراد یہ نہیں تھی کہ زیادہ قیمت کے بدلے کرو گے تو ٹھیک ہے، بات یہ کہ خدا کے جو عہد ہوتے ہیں، جو قسمیں ہوتی ہیں، ان کو توڑنا نہیں چاہیے، ان کی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح پر جھوٹے طور پر یا چند روپوں کی خاطر، چاہے وہ روپے لاکھوں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، خدا کی نظر میں تو وہ چاند ہی رہیں گے، خدا کے خزانوں کے مقابلے میں تو وہ چاند ہی ہیں۔ پس فرمایا کہ ان کے بدلے میں اپنا ایمان نہ بیچ دیا کرو۔ یہ ایمان بیچنے کی مترادف ہی یہ بات ہے کہ خدا کے عہد کو انسان توڑ دے یا بیچ دے، یا یہ کہ اپنی قسموں کو انسان بیچ دے۔ تھوڑی سی قیمت لے کے لوگ خدا کی قسمیں کھانے لگتے ہیں اور جھوٹی گواہی دینے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہیں جس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قسم کے جو لوگ ہوں گے قیامت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ مراد یہ تھی کہ قیامت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کا سامان رکھا ہوا ہے یوم آخرت میں، ان میں سے ان کو حصہ نہیں ملنے لگا۔ پھر ساتھ میں بعض اور باتیں بھی فرمایا نہ صرف یہ کہ خدا کی رحمت سے حصہ نہیں پائیں گے، بلکہ خدا ان سے کلام تک نہیں کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ کلام تک نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف اپنا چہرہ بھی نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ جو بات بیان فرمائی کہ خدا کلام نہیں کرے گا، خدا کا کلام نہ کرنا خدا کی خوشنودی کو ظاہر کرتا ہے یا خدا کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے؟ ہر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ خدا کا کلام نہ کرنا خدا کی خوشنودی کو نہیں بلکہ خدا کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ہم کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں کہ خدا پہلے تو وحی نازل کرتا تھا، الہام نازل کرتا تھا، بندوں سے بولدا کرتا تھا، ہم کلام ہوتا تھا، اب نہیں بولتا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے غیر احمدی بہن بھائی جو ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ خدا پچھلے زمانے میں تو بندوں سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس زمانے میں خدا نے بولنا چھوڑ دیا۔ ہم جو احمدی مسلمان خود کو کہتے ہیں، ہم تو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ خدا جیسے پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ بس خدا اگر نہیں بولتا تو انہی سے نہیں بولتا، اور خدا کا ان سے نہ بولنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ خدا ان سے راضی ہے، بلکہ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ان سے راضی نہیں ہے۔ اور اگر خدا ہم سے کلام کرتا ہے جیسا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ جو دعویٰ کرتی ہے، تو لازمی اس کا یہی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور یہی نکلتا ہے
کہ خدا ہم سے راضی اور ان سے راضی نہیں. پس ہمارے دور میں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی شہادت ہے کہ جن سے خدا نے کلام کیا. خدا کی وحی، خدا کا الہام، رویا، کشوف وغیرہ جو ہیں وہ آپ پر نازل ہوئے. پھر آپ کے بعد خلفاء ہیں، آپ کے صحابہ ہیں. پھر صحابہ اور خلفاء کے علاوہ بھی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر دور میں کئی ایسے بزرگ جو ہیں وہ ہوتے چلے آئے ہیں، اب بھی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ تکلم جو ہے یہ صرف بڑے بزرگوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ جماعت احمدیہ میں تو کئی عوام الناس میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی نہ کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کلام ہوا ہو. کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی سے اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام ہم کلام ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بذریعہ رویا ہم کلام ہو جاتا ہے. بس خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کے ذریعے کئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کرنے پر پابندی نہیں لگائی، مہر نہیں لگا دی کہ اب خدا تعالیٰ جو ہے اس کی صفت تکلم پر مہر لگ گئی، اب اس نے بات نہیں کرنی کسی سے. کیونکہ اگر ایسا ہو تو یہ تو پھر خدا تعالیٰ کی ناراضگی پر دلیل بنے گی، نہ کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی پر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. اب یوم آخرت میں پاک کرنے والا مضمون بھی بڑا دلچسپ مضمون ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ٹھیک ہے اس کو بخش دیا تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پاک بھی ہو جاتا ہے. بلکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاک کرنے کا ایک عمل بھی رکھا ہے کسی، اور وہ عمل کیا ہے بعض کیسز میں ہمیں بتا دیا، بعض کیسز میں نہیں بتایا. مثلا بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کا عمل یہ رکھ دیا، ان کے پاک کرنے کا عمل یہ رکھ دیا کہ ان کو جہنم کی آگ سے گزارے گا. جس طرح میٹل اگر آپ لیں اور اس میٹل کو آپ نے صاف اور ستھرا کرنا ہو، نتھارنا ہو، تو اس کو آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں. آگ جو ہے وہ اس پہ قسم قسم کے جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں اور جو دوسرے چیزیں اس کے اوپر لگ چکی ہوتی ہیں وہ ان کو صاف کر دیتی ہے. آگ کے ذریعے سے وہ چیزیں اس کے اوپر سے زائل ہو جاتی ہیں، اتر جاتی ہیں، اور جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی پیچھے رہ جاتی ہے. مثلا اگر آپ سونے کو آگ میں ڈالیں تو اس کے نتیجے میں خالص سونا آپ کے پاس آ جائے گا، اور جو مغلظات تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ چیزیں جو زائد ہوتی ہیں، جو سونا نہیں شمار ہو سکتی، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت گری ہوئی ہوتی ہے، جب ان کو نتھار کے الگ کر دیا جائے اور خالص سونا آپ کے پاس رہ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اسی طریق پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی اصلاح کا ایک ذریعہ رکھا کہ وہ لوگ جن کی روح گندی ہو چکی ہو، کمزور ہو چکی ہو، اس پہ قسم قسم کی چیزیں لگ چکی ہوں گناہ کے ذریعے سے، ان کے اصلاح کا عمل اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کی اصلاح اس طریق پر ہو جائے گی. پھر بعض لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کی اصلاح جہنم کی آگ کے ذریعے سے نہیں بلکہ کسی اور عمل کے ذریعے سے کرے گا. اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں، لیکن ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے. مثلا وہ بچے جو چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں، اب قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا چاہے وہ مومنوں کے بچے ہوں یا کفار کے بچے ہوں. ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے، احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ بچے جو چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں روز قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کیے جائیں گے اور آپ ان کی تربیت کریں گے. یعنی اگر یہ بچے بلوغت کی عمر تک عمر پاتے تو جو بنیادی باتیں ان کی تربیت میں شامل ہونی چاہیے تھیں جو ان کی جلد وفات پا جانے کی وجہ سے نہیں ہو سکیں، وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں اس روز قیامت کے روز ان میں پیدا ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس طرح پر ان کی تربیت وغیرہ ہو کے وہ جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت یا یہ کہ روز آخرت میں تزکیے کا یہ جو مضمون ہے یہ بھی بڑا دلچسپ مضمون ہے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے جن سے نہ خدا ہم کلام ہوگا، نہ قیامت میں ان کا کوئی حصہ ہوگا، نہ خدا ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کا خدا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور یقیناً ان میں ہیں، لفریقن، ضرور ایسا فریق، یلونا،
یاد رکھیں کہ اہل کتاب ہی کا ذکر چل رہا ہے. یلونا کہتے ہیں وہ بل دیتے ہیں، موڑتے ہیں، بل دیتے ہیں، ایک خاص طرز پر زبان کا استعمال. السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ جب وہ کتاب پڑھنے لگتے ہیں یا کتاب سنانے لگتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے ساتھ ہی بعض فقرات اپنی طرف سے بھی اسی طرز میں پڑھ دیتے ہیں کہ جس طرز میں خدا کا دیا ہوا کلام پڑھا کرتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم گمان کرو اسے من الکتابی کتاب میں سے. یعنی کہ جب یہ خدا کا کلام پڑھنے لگتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ساتھ میں بعض فقرات کو اس خاص انداز میں پڑھتے ہیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اور آپ کو گمان یہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا یہ بھی خدا ہی کا کلام ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ جبکہ وہ خدا کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ کے خلاف یا اللہ پر الکذبہ. عَلَى اللَّهِ الکذبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جان رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. جس طرح اہل کتاب میں بعض لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اور اس طرح پر لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ جو وہ باتیں اپنی طرف سے بھی کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حصہ ہے. اور اس طرح پر وہ تحریف پہلے حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح پر لوگ پہلے زبانی تحریف کرتے ہیں، اور زبانی تحریف کے بعد اور جب ان میں جسارت پیدا ہوتی ہے تو پھر تحریری تحریف بھی کرنے لگتے ہیں، تحریری طور پر بھی پھر خدا تعالیٰ کی کتاب میں اپنی طرف سے فقرات ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا اس بات کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیات میں اعتراف فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو جو تعلیمات دی گئیں، ان کے ہاں جو وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس میں انہوں نے اپنی طرف سے فقرات ایڈ کیے. فقرات ان کے تھے لیکن ایڈ کر کے یہ تاثر دیا کہ گویا یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے. لہٰذا اس دور میں خود اگر انجیل کو لے لیا جائے تو کئی ایسے عیسائی محققین اور دوسرے محققین ہیں جنہوں نے انجیل کا مطالعہ کیا، بائبل کا مطالعہ کیا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ الہامی نہیں بلکہ الہاقی ہے. یعنی لوگوں نے اپنی طرف سے بیچ میں فقرات ڈال کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ ان کو منسوب کیا ہوا ہے، یا یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف ان باتوں کو منسوب کر دیا حالانکہ خدا نے وہ باتیں اتاری نہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں لیکن ان میں جائے بغیر ہی بس یہ بات بتانی مقصود تھی کہ جس طرح پر اہل کتاب نے یہ حرکتیں کی، اب اس دور میں مسلمان علماء بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جب کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو مثال کے طور پہ عربی اگر پڑھے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں عربی زبان کا یا آخر پر یا شروع پر کوئی ایسا فقرہ بھی بول دیں گے کہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ گویا یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور اس طرح پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تشریحیں، اپنی تفسیریں اس طرح پر ان کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا یہ خدا تعالیٰ کے کلام ہی کا حصہ ہے، خدا کی وحی کا حصہ ہے، اور اس طرح پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ یہ جھوٹ ہے، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی رائیں اختیار کرتے ہیں. فرمایا ما کان لبشر ایک بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، ایک انسان کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. ما کانا نہیں ہے، ممکن نہیں ہو سکتا، لبشر کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ ان کے یؤتیہ وہ دے ہو اسے، اللہ تعالیٰ، یعنی کہ بشر کے لیے ممکن ہی نہیں، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس کو دے، کیا دے؟ الکتابہ، کتاب دے، والحکمہ اور حکمت دے، والنبوۃ اور نبوت عطا کرے، ثم یقولا پھر وہ انسان کہنے لگے، للناسی لوگوں کو، کونو ہو جاؤ، عبادن بندے، لی میرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے،
پھر وہ شخص لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن لیکن کونو، وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، ربانی جینا، ربانی بندے ہو جاؤ۔ ربانی کا مطلب ہوتا ہے رب والے، جو خدا کے ہو جائیں، خدا جن کا ہو جائے ان کو ربانی کہتے ہیں۔ بما کنتم، بوجہ اس کے جو تم کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تعلمونا، تم پڑھاتے تھے، الکتاب، کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اور بما کنتم، جو تم کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تدرسون، پڑھتے۔ بامحاورہ ترجمہ اس والے فقرے کا یوں بنے گا، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے ربانی ہو جاؤ، بوجہ اس کے کہ تم کتاب پڑھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ تم اسے پڑھتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ جس کو خدا تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے چن لے، وہ جس کو خدا تعالیٰ نبوت کے مقام پر سرفراز فرما دے، متمکن کر دے، ایسے شخص کے بارے میں خدا تعالیٰ کا جو انتخاب ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بندوں نے نبی کا انتخاب کرنا ہو تو بندے اپنے انتخاب میں غلطی کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کو اچھا تصور کریں جبکہ اس کے دل کی حالت سے نہ واقف ہوں اور وہ اندر سے بھیڑیا ہو۔ لیکن جب خدا کسی کا انتخاب کرتا ہے تو خدا تو وہ ہے جو دلوں کے پاتال تک جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا چھپا ہے اور وہ ظاہر کیا کرتا ہے۔ بس جب خدا کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس میں غلطی نہیں ہوا کرتی۔ یہ وہ بات ہے جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعض باتیں بیان کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ یلوون السنتہم کے بارے میں حضور نے بیان کیا کہ یہ کئی واعظوں کا قاعدہ ہے کہ پہلے کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنے مطلب کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ ترجمہ کر رہا ہے، کہ اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک طریق ہے جس کے ذریعے سے علماء جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی آیت کے بارے میں جو بھی پڑھی ہے، جس کا ترجمہ دیکھا ہے، خلیفۃ مسیح اول تحریر فرماتے ہیں ربانی بنو۔ ربانی بنو اس کے 4 معنی ہیں۔ نمبر 1 حکما، یعنی بات کی تہ کو سوچنے والے۔ نمبر 2 دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ علماء۔ نمبر 3 فقہا، یعنی تقلید کرے تو ایسی، یعنی پیروی کرے تو ایسی کہ دوسرے غلطی میں نہ پڑے۔ اور نمبر 4 من یربی بصغار السن، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو چھوٹی عمر سے تربیت کرے۔ یہ 4 باتیں ہیں ربانی بنو کے اندر۔ یہ جو فکرہ ہے کونو ربانی جینا، حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں اس کے یہ 4 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ حکما، یعنی جو بات کی تہ کو سوچنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ علماء، اور تیسری بات یہ وہ جو فقہا یعنی فقہ پر عمل کرنے والے، اور اس پہ غور و فکر کرنے والے، اور چوتھی بات بیان کی کہ جو تربیت کرے، من یربی بصغار السن۔ اب اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور اسی شخص کا ذکر چل رہا ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں چل رہا تھا کہ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی اس بشر کے لیے ممکن نہیں ہے جس کو خدا چن لیتا ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ یہ بات ہے کہ يَأْمُرَكُمْ وہ تمہیں حکم دے، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم فرشتوں کو پکڑ لو یا بنا لو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابن، رب، یعنی یہ کہ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا بیٹھو، یعنی جس کو خدا نبی بناتا ہے، جس کو خدا چنتا ہے، جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس سے یہ باتیں ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ اور ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ وہ یہ اس قسم کی بات کرے کہ تم ملائکہ کو اور نبیوں کو جو ہے وہ رب بنا لو۔ ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالکفری، کفر کا، بعد از انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم فرما بردار ہو چکے ہو۔ تو نہایت ہی دلچسپ اللہ تعالیٰ نے مضمون ہے جو یہاں پہ باندھا ہے۔ اب یہاں سے اگلی جو آیت شروع ہوتی ہے بہت ہی مشہور آیت ہے، اس کا ذکر کر دینے سے پہلے چونکہ یہاں پہ رکوع ختم ہو گیا ہے، میں پہلے اگلے رکوع کی جلدی سے
تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر فوراً اس مضمون کی طرف آتے ہیں جہاں سے یہ نیا رکوع جو ہے یہ شروع ہوتا ہے. اس رکوع کی تلاوت اب میں کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. الحمدللہ یہاں پہ یہ رکوع جو ہے اس کی تلاوت ختم ہوتی ہے، اور اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 82 یعنی کہ آیت نمبر 82. نہایت ہی دلچسپ آیت ہے، اور اس آیت کا پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں اس میں بیان کردہ جو باتیں ہیں ان کا ذکر کروں گا. گو شاید تمام مضمون جو اس آیت کا ہے اگر آج کور نہ ہو سکا تو پھر انشاءاللہ اس مضمون کو کل جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے
وَإِذْ اور جب اخذ اللہ اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق النبیین نبیوں کا میثاق، میثاق کہتے ہیں کانٹریکٹ کو، عہد کو، معاہدے کو جو دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی تم ایسا کرو میں ایسا کروں گا۔ لما کا مطلب ہوتا ہے جب، آتیتکم میں نے دیا تمہیں، من کتابن کتاب، من کتابن کا مطلب ہوتا ہے کتاب میں سے مراد ہوتی ہے کہ میں نے جب تمہیں کتاب دی، وحکمتن اور حکمت، ثم جاءکم جب میں تمہیں دے چکوں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم پھر تمہارے پاس آئے، رسول کوئی رسول، مصدقن تصدیق کرتے ہوئے، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہو، لتؤمنن پھر تم نے کیا کرنا ہے، اگر تمہارے پاس خدا کی طرف سے کتاب آ چکی ہو، حکمت آ چکی ہو، اور پھر ان باتوں کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لتؤمنن تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، لتؤمنن بھی اس پر، ولتنصرنہ اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کانٹریکٹ کر رہا ہے نبیوں کے ساتھ۔ اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالا اس نے کہا، اقررتم کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ سب نبیوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کیا تم سب اس بات کا اقرار کرتے ہو جو میں نے بیان کیا ابھی؟ وَأَخَذْتُمْ اخذتم کا مطلب ہوتا ہے اور تم پکڑتے ہو، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اس بات کو، اسری کہتے ہیں میرا عہد۔ خلیفۃ مسیح رابع اللہ تعالیٰ نے ترجمہ یوں کیا، کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ قالو ان سب نے کہا، تمام انبیاء کا ذکر چل رہا ہے، تمام رسولوں کا ذکر چل رہا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، اقررنا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالا یعنی اللہ نے کہا، فاشہدو پس گواہی دو، وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں بھی تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، یعنی تم بھی گواہی دو اس بات پر کہ تم نے یہ وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے میرے ساتھ، اور میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ جب بھی تمہیں کتاب دی جا چکی ہو اور حکمت دی جا چکی ہو اور اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے، تو تم نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہ جو معاہدہ ہے اس کو میثاق النبیین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں موسوم کیا ہے، یعنی وہ معاہدہ جو نبیوں سے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بعض تفاصیل وغیرہ بیان کروں، یہاں پہ میں بیان فرمودہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فٹ نوٹ ہے میں وہ ذکر کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کریم میں 2 میثاقوں کا ذکر ہے، یعنی 2 کانٹریکٹس کا ذکر آتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کے میثاق کا، یہ وہی میثاق ہے جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور ایک نبیوں کے میثاق کا، یعنی وہ والا اب میثاق جو نبیوں سے باندھا گیا جس کا ذکر یہاں پہ ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا۔ اس آیت میں گو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے ذکر نہیں، لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی خاص طور پر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی عہد جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا، تمام رسولوں سے لیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا، یعنی یہ کہ اگر آپ کے بعد کوئی رسول ایسا آتا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ایسا نبی آتا ہے جو انہی باتوں کی تصدیق کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں، تو لازمی ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ حضرت خلیفہ رابع آگے تعریف فرماتے ہیں، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے، تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبعوث نہیں ہوتے، ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں۔ بس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بھی بیان کر دی کہ
نبیوں سے جو عہد لیا گیا وہ عہد تمام انبیاء کی پیدائش سے پہلے لیا گیا، یعنی کہ اس وقت میں لیا گیا جب ابھی ہر شخص کی صرف روح جو تھی وہ تخلیق کی گئی، یعنی ابھی صرف روحیں ہی تھیں، روحوں کا ایک تصور تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار لیا اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر میں اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح پر سورہ احزاب آیت نمبر 8 کے ذکر میں بھی، کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے لیا، اور اسی معاہدے کے مطابق ہر نبی جو آتا تھا وہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں پیشن گوئی کر دیتا تھا اور اپنی قوم کو تاکید کر دیتا تھا کہ میری وفات کے بعد، میرے بعد اگر تمہارے درمیان میں خدا کا کوئی رسول مبعوث ہو جائے یا تمہارے پاس خدا کا کوئی رسول آ جائے تو اس کا انکار نہیں کرنا، بلکہ اس پر ایمان لے کر آنا ہے اور پھر اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور یہ وہ میثاق ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو میثاق النبیین کہتے ہیں۔ اب اس بارے میں جو بعض اور باتیں میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، وہ چونکہ کچھ وقت ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے درکار ہے اور آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت سے کل کی جو کلاس کا مضمون ہوگا ہم اس کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ کل کی کلاس میں ہم جو